ذات دے جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلا آخری امام کی شان میں جو غریب ہوتا ہے وہ کسی کو کھلاتا نہیں ہے، اور جو غریب الغربا ہو اور جو غریب ہوتا ہے وہ کھلاتا نہیں ہے۔ ہم قربان جائیں فرزند رسول آپ کی ذات میں، آپ غریب الغربا بھی ہیں، سلطان العرب والعجم بھی ہیں۔ جن کا دادا زمانے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا، انگلی کے اشارے سے در خیبر اکھاڑتے، واقع خیبر کے بعد مدینے میں بھوٹنے سے جو کی روٹی نہیں توڑ پا رہے۔ پتہ کیا غور کر رہے؟ ایک طرف سے غریب الغربا، دوسری طرف سے سلطان العرب والعجم۔ میرے بادشاہ سامنے جو بادشاہوں کو کھلا دے اسے مولا رضا کر۔ جزاک اللہ۔ آج بھی مقروض ہے، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کمال یہ ہے، اللہ اکبر، کسی نے پوچھا مولا یہ دو آیتیں دیکھیے گا سورہ قلم، سورہ قیامت کی پڑھ رہا ہوں۔ یوم، اس دن محشر کی بات ہو رہی ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ناظرہ۔ صاحب زیادہ تشریف فرمائے، تلفظ میں دیکھنے میں یہ لفظ ایک جیسا سنائی دے گا، لیکن ایک میں ناظرہ ضاد ہے، ایک میں ناظرہ ضا ہے، نظر سے ناظرہ، ایک میں نظر سے ناظرہ، نگاہ سے ناظرہ۔ راوی نے سوال کر لیا، مولا یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس دن کئی چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ اس دروازے پر، کیوں؟ اس دروازے پر جو آئے گا میرے معزز سامنے، کمال یہ ہے بڑا پچھتائیں گے لوگ، اس دروازے کو چھوڑ کر بڑا پچھتائیں گے۔ کیوں؟ یوم یعض الظالم علی یدی، سورہ فرقان کے الفاظ ہے، یہ آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں طویل بات رہا ہوں۔ یوم یعض الظالم علی یدی، ظالم اس وقت ہاتھ کاٹ کر کہیں گے، ہاتھ کاٹ کر کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی، کاش کاش اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ سبیل کو مانتے، آج جہنم میں نہ ہوتے۔ تھکیں گے نہیں یاد رکھ۔ شام بعد تختہ الٹ دیتے۔ میرے بادشاہ سامنے بڑا پچھتائیں، کاش رسول کے ساتھ سبیل کو مانتے۔ اب مفسرین نے لکھا ہے، میرے معزز سامنے عجیب بات ہے کہ کاش رسول کے ساتھ سبیل کو مانتے۔ یا علی انت سبیل، یا علی تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا تو راستہ ہے۔ اور میرے معزز سامعین پچھتا کر کیا کہیں گے؟ یا ویلتا، افسوس کریں گے، اپنی مذمت خود کریں گے۔ ہم لعنت بھیج رہے ہیں تو برا لگ رہا ہے، پتہ نہیں آپ شبیر کے دشمن تیرے پیر پہ ناراض۔ بھائی ہم تو اہل بیت کے دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں تو برا لگ رہا ہے، کل یہ اہل بیت کے دشمن اپنے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ یا ویلتا، ہم پر ویل ہو، ہم پر لعنت ہو، ہم پر عیب ہو۔ کاش آج اگر یہ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے، محشر میں اپنے اوپر خود لعنت نہ بھیجتے۔ اور یہ عزا خانی کا ہر فرد اپنی جگہ پہ امت ہے، ہر فرد اپنی جگہ پہ ایک قوم ہے۔ یا ویلتا، ظالم کیا کہے گا؟ ہم پر ویل ہو، عیب ہو،
کیا ہو گیا آپ سے دنیا میں؟ کاش لیتنی حسرت کرے گا بیچارے، لیتنی لم اتخذ، میں نام کیوں لوں بھائی؟ قرآن میں بھی نام نہیں ہے، واہ واہ کیا کہے، قرآن مجید میں بھی نام نہیں ہے، میں کیوں نام لوں؟ قرآن کا لفظ ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ یا ویلتا، کون کہے گا ظالم؟ اب آپ کو پتہ ہے کس کس نے ظلم کیا ہے؟ یا ویلتا، یا ویلتا، آپ کو تو پتہ ہے ظلم کس کس نے کیا ہے۔ اب وہ ظالم اپنے اوپر ویل کرے گا، لعنت بھیجے گا، افسوس کرے گا، حسرت بھرے جملے کہے گا، کیا؟ لیتنی کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں، بھائی قرآن میں نام نہیں ہے، اتفاق یہ قرآن میں بھی لفظ آ گیا۔ اگر اللہ نام ظالم رکھ دیتا تو یہ اپنے نام بدلتے۔ اللہ نے یہاں پر کیا ظالم پچھتا کر کہے گا، اب جو جس کا پیر ہے ظالم کا وہ کیا کہے گا؟ لیتنی لم اتخذ فلانا، بھائی قرآن نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، اگر قرآن میں نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں کو دوست نہ بناتا، 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 بہت فلاں لے رہا ہوں تاکہ بہت سارے ظالم ہیں، ان فلاں 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 کو نہ بناتا، جہنم میں نہ ہوتا۔ میرے پاس لقد اضلنی عن الذکر، فلاں کو دوست بنا کر اس نے مجھے ذکر سے دور کر دیا۔ ذکر میں آ گیا نا، اس نے ذکر سے ہمیں گمراہ کر دیا، اضلنی گمراہ کر دیا یعنی دور کر دیا، رستہ ہی اس نے غائب کر دیا، گمراہ، گم فارسی کا لفظ راہ بنی رستہ، یعنی راہ حق غائب کر دینا، گمراہ کر دیا۔ اچھا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جبکہ ذکر من کنتو کی صورت میں آ چکا تھا، بعد اذ جاءنی، میں اصل میں یہ جملے بہت عرض کر رہا ہوں تاکہ دادا بھی علی ہے، پوتا بھی علی ہے۔ اب میرے ذہن میں بات یہ بھی آیا تھا، یہ تو مجھے چاروں گھر کو کرے سورہ توبہ کی ذکر جب منکر کی صورت میں آ چکا تھا نا، کیسے آیا تھا؟ آپ کے سامنے اللہ کے رسول چھپ گئے تھے، مولا کا چہرہ سامنے تھا، اتنا اٹھایا کہ اللہ کے رسول چھپ گئے، مولا علی نظر آیا، یعنی کائنات کے رسول نے زمانے والوں کو بتلایا بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، میں چھپوں تو اسے مانا، اگر میں غائب ہو جاؤں تمہیں نظر نہ ہو تو پھر یہ چہرہ یاد رکھنا۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جانا، کیونکہ بہت 9 افراد کون تھے، کیا تھے، کیا تھا، ضرورت ہی نہیں۔ 9 افراد نے جا کر آگے جا کر اعلان کے بعد کی بات ہو رہی ہے، 9 افراد نے آگے جا کر کیا کہا؟ وہ کو سمجھتے ہیں نا، فارسی میں سوسمار کہتے ہیں، جو چھلکلی ایک چھوٹا اسی نسل کا جو بڑا ہوتا ہے اسے گوہ کہتے ہیں، گوہ، سوسمار فارسی میں۔ زمین کو کھودنا شروع کیا، صحرا مٹی کو ریت کو ہٹایا تو گوہ نظر آیا، کہنے لگے یہ اچھا ہے ہمارے لیے، کاش علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا کہ یہ اچھا ہے، اب بات ہے کہ طور پر رہی یہ اچھا ہے، اعلان نہ ہوتا۔ حضرت قبر بھی پیچھے لگے ہوئے، وہ ان کے پیچھے آئے تھے، فوراً اللہ کے رسول کو بتایا، یا رسول اللہ انہوں نے یہ کہا، تھک تو نہیں رہے آپ خطیب
ذاکر نہیں ہوتا، آپ سارے ذاکر ہیں، جو ذکر میں بیٹھے ہیں سارے ذاکر ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو ذکر، ماشاءاللہ تو ذکر، نعرہ تو ذکر، ان کا نام کیوں لیں؟ دنیا میں بھی ہتھکڑیاں، آخرت میں بھی ہتھکڑیاں، ان کا نام کیوں نہ لیں کہ جن کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے۔ اب ادھر جناب پیغمبر نے جیسے بتایا اللہ کے رسول نے کہا بلاؤ، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تھا، لفظ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بلاؤ۔ سورہ منافقون نازل کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ہم تمہارے ہیں، ادھر ملتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ہیں۔ اب میں اس کا نام ہی نہیں لوں گا کہ جو بیٹھنے والا ہوتا کون ہے۔ ضرور پڑے گا آپ میں رسالت میں مومنین سے کہتے تھے ہم تمہارے ہیں، نہیں اور ایسا پڑھ دو اصل میں بات سے بات آ رہی ہے، میں بھی تھوڑا سوچنے لگ جاتا ہوں کہ بہت شور ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں صاحب احترام پورا کہیں، کیا کہیں ہم تو پورا کہیں، ہم برا نہیں کہیں، ہم جو برا کہیں وہ کتا ہے، بڑا جملہ کہہ دیا ہے، برا کہیں وہ کتا ہے، جسے یہودی کے کتے بھوکے وہ صحابی نہیں ہوگا، ضرور پڑے گا میں نے سوچا کہ مائک بند کر رہے تھے، ضرور پڑے محمد والا اذا ذکر الذین آمنوا قالوا آمنا، مومنین میں بیٹھ کر کیا کہتے تھے؟ ہم مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب شیطانوں سے ملتے تھے کیا کہتے تھے؟ اذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رسول کے ساتھ بیٹھ کر مومن کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی تو ہوگا، کیا کہہ رہے بھائی کوئی تو ہوگا جو ادھر بھی ادھر بھی۔ عبداللہ ابن ابی کام تھا کیا کہہ رہے سردار تھا منافقین کا، اس لیے بھی چلا جاؤں گا، بات کہیں اور چلی جائے گی۔ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں کہ کوئی تو ہوگا جو باتیں کرتا ہے ساتھ میں بیٹھتا ہے، تو وہ میں نام کیوں ہوں؟ قرآن کی ایک آیت کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، حبیب جن کا قول تجھے تعجب میں ڈالتا ہے، يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، کہ اللہ ان کے دل کی بات پر بھی گواہ رکھتا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کا، آپ جب سلام کرتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکم، یہ کا اور کم سامنے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مخاطب یعنی جو سامنے بالکل حاضر ناظر سامنے موجود ہو، کوئی تو ہوگا جو رسول سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ رسول سے ڈائریکٹ بات کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول تعجب کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جن کا قول حبیب تجھے تعجب میں ڈالتا ہے لیکن ان کی زبان پر بہت اور ہے، دل میں اور ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں جیسے کہ قبلہ میں فرماتے ہیں کہ واقعہ کھلی عدالتوں میں کھلی باتیں ہوں، باقاعدہ علمی استدلال میں، کیونکہ مذہب اہل بیت محبت کا مذہب ہے، ساروں کو ایک بنانے کا مذہب ہے، اخوت کا مذہب ہے۔ خبردار جو تفرقے کی بات کرے سمجھ لینا اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔
اب میرے بہت سامنے اللہ نے کیا کہا ابھی جو کچھ یہ تجھے کہہ رہا ہے نا جان قربان کر دوں گا یا رسول اللہ ہم آپ پر جان قربان کریں گے مال قربان کریں گے اولاد قربان کریں گے یہ زبان سے کہہ رہا ہے اب جملے کی قدر کیجئے گا اللہ نے پھر کیا آگے کہا ابھی یہ جو کہنے والی ہے نا جان قربان مال قربان اولاد قربان یہ جو تجھے کہہ رہا ہے کہ جان قربان کروں گا فَهُوَ عَلَقْ دُ الْخِصَافِ یہ تیرے خون کے پیاسے ہیں خون دشمن ہے یہ کیا ہے تو پتہ چلا کوئی تو ہوگا نا خون کا دشمن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذرا غور کیجئے گا اب ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پہچانو کہ کہاں بزم رسالت کے خون کا پیاسا کون تھا آخر آیت آئی ہے تو آیت کا کیا کریں گے تلاش کریں تحقیق کریں کیونکہ اسلام فکر کا نام ہے دعوت کا نام ہے اچھا اب ادھر اللہ کے رسول نے پیغام سنایا وہ کیا کہنے لگے سوسمان کو اچھا ہے اعلان ولایت ہوتا ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جان قربان مال قربان اولاد قربان میں آیتیں پڑھ رہا ہوں کوئی بیچ میں تفسیر کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اعلان نہ ہوتا اب واپس جیسے ہی جناب پیغمبر نے بتائی بات تو یہ 9 کے 9 افراد اللہ کے رسول نے بلا کے کہا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی واہ کیا میں تھوڑا بلال بات کر رہا ہوں پاس کم ہو جاتی ہے بابا نے بلند سلوان کے بنائے ہوئے کہ 4 دن کا بھروسہ نہیں ہوتا کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا سرکار اب 9 افراد اللہ کے رسول نے پوچھا یہ تم نے کہا ہے اب قرآن نے آئے سورہ توبہ کی یعرفون باللہ قسم اٹھا کر بات کرنے لگے اللہ کی قسم ترجمہ غلط کر کو مجھے یعرفون باللہ اللہ کی قسم باقر ہم یہ بات کی واہ واہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی واہ کیا کہہ رہے ہیں ادھر بھی جناب ایک نمبر ہے کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آپ اور کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ اب انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے یہ بات نہیں کی جناب کمبر کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ نے آیت نازل کی لقد قالوا کلمۃ الکفر حبیب انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے کیا کہہ رہے ہیں بابا نے بلند سلوان انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے لقد قالوا کلمۃ الکفر انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور حبیب کافر بعد اسلام ہے یہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد کہاں کا واقعہ غدیر کا واقعہ یہ کافر ہو گئے تھے اسلام لانے کے بعد ہم وہ بما لم ینالو جو یہ چاہتے تھے وہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا جو یہ چاہتے تھے ان کا مقصد پورا نہیں ہوا ہم وہ بما لم ینالو ان کا مقصد پورا کیسے ہوتا ابھی تم جو چاہے گا وہی ہوگا اچھا کچھ نے یہ واقعہ لکھا ہے کچھ نے لکھا ہے تاکہ عثمانی موجودی نے لکھا ہے تفسیر میں یہ گدھے کو دیکھ کر کہنے لگے کاش اعلان یہ نہ ہوتا یا ہمارے لیے گدھا پھرتے کیا کہنے لگے گدھا ہمارے لیے بہتر تھا یہ اعلان نہ ہوتا اب میرے معزز سامنے کیا کہیں اللہ جب بات جان تک آ گئی ایک گدھے کا تذکرہ کر دوں بڑا بہت بھی چلا تھا گدھے پر لیکن گدھا نہیں چل رہا کیا کہہ رہے بڑا بہت کے گدھے کو اللہ نے بھائی کی قوت گویا عطا کی
کیا اے بلم تو کیسا، حالانکہ بلم ہوتا وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوَ عَلَيْنَا وَالَّذِي آتَيْنَا مِنْ آیَاتِنَا، جسے ہم نے اس میں آزم عطا کیا تھا، ایک ملی فرعون کی طرف سے، موسیٰ کے لیے بد دعا کرو تاکہ موسیٰ ہی ختم ہو جائے، باقی تمام ہو جائے، اور میری خدائی چمکے فرعون نے پیر مار دیا تھا۔ اب قرآن نے کہا ہم نے اسے اس میں آزم دیا تھا، تو یہ گدھے پر بیٹھا، گدھے پر بیٹھنے کے بعد گدھا تھا چل دیا۔ اب گدھے کو اس نے مارنا شروع کیا، مجھے اللہ نے گدھے کو قوت گویائی عطا کی، گدھے کو جیسی قوت گویائی عطا کی، کہا اے بلم تجھے اللہ کے نبی کی معرفت نہیں ہے تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے معرفت دی ہے، مجھے معرفت دی ہے۔ گدھے نے کیا کہا کہ مر جاؤں گا، قدم آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تفسیر میں ہے بلم کو اتنا مارا گدھا مر گیا، آگے نہیں بڑھا۔ اب میں کیا کہوں، میں اسے گدھا کیسے کہوں جسے نبی کی معرفت ہے، اسے انسان کیسے کہوں جو نبی کو ختم کرنے کے ارادے سے نکلا، چاہے بلم بور ہو چاہے کوئی اور ہو۔ سرکار میں کوئی پانی کا ذاکر تھوڑی ہوں، یہ تو مقدمہ تھا۔ اب میرے معزز سامعین، پیغمبر کو جس نے دیکھا، آخر میں ان کی زندگی یعنی اس حیات ظاہری کی بات ہو رہی ہے۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری آخری تھے، اس کے بعد بعد والے زمانے میں کوئی ایسا انسان زندہ نہیں بچا جس نے رسول کو بھی دیکھا ہو، آٹھویں امام کو بھی دیکھا ہو۔ کیا کہنے بھائی بات سبحان اللہ۔ ہمارے بہت ہی بات کو ذرا اوپر کیونکہ میں جانا یہ چاہتا ہوں۔ اب نیشا پور میں جیسے ہی سارے قلم تمام لے کر آئے تاکہ فرزند رسول کو بات کرے، ہم اسے لکھیں۔ 18,000 راوی جمع ہوئے، صرف لکھنے والے، تعداد اور کتنی تھی وہ بے شمار تھی، یہ تو لکھنے والے تھے، حدیث لکھنے والے راوی۔ اب جیسے ہی مولا نے پردہ اٹھا کر تو ارشاد فرمایا، نیشا پور کا پورا خطبہ ہے، لیکن مجھے تیزی سے آگے جانا ہے، کچھ جملے آپ کی خدمت عرض کر کے۔ 8ویں امام کے دور میں کوئی ایسا لکھنے والا زندہ نہیں تھا جس نے رسول کو بھی دیکھا ہو، 8ویں امام کو بھی دیکھا ہو، جس نے کائنات کے رسول کو بھی دیکھا ہو، نبی مکرم آقا دو جہاں کو بھی دیکھا ہو، 8ویں امام کے زمانے تک وہ زندہ رہا ہو، کوئی راوی ایسا نہیں تھا۔ تو اب جیسے میرے مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ قلعہ ہے، اور اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، من دخل فی حسنی آمنا، جو اللہ کے اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں داخل ہوگا وہ امن پا جائے گا۔ لیکن اس قلعہ لا الہ الا اللہ میں آنے کے لیے شرائط ہیں، بشروطہا، کچھ شرائط ہیں، وَعَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرائط میں سے ایک میں رضا ہوں۔ پھر زمانے والوں کو بدلا ہے، لاکھ کلمے پڑھتے رہو، جب تک شرائط کو نہ مانو گے یہ کلمہ منہ میں باہر نکل جائے گا۔ اچھا، کوئی زندہ نہیں تھا جس نے زمانے رسول کو بھی پایا ہو، 8ویں امام کے زمانے کو بھی پایا ہو۔ جملہ کیا لکھا؟ آج ہم نے رسول کو دیکھا، آج ہم نے رسول کی زیارت کی، آج ہم نے، عجیب بات ہے، اب ترجمہ کیا کرنے لگے؟ انی طالب فیکم ثقلین کتاب اللہ و ادرتی کی جگہ پر بعض نے سنت ہی رکھ دیا، بعض نے لفظ کیا رکھا؟ سنت ہی رکھا۔ انی طالب فیکم ثقلین کتاب اللہ و ادرتی کو ہٹا کر سنت
वरना ये बिनोरी चौक से 9 जल्दों में किताब छपी है, सियाहुल अहादीस फीमा इत्तफक, या तस्वीर लगी या आराम से और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवार। एक बाबा ने बात किया जरूर तब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामी 8वें इमाम के दौर में किसी ने रसूल को नहीं देखा, लेकिन क्या लिखा, हम हदीस रसूल देख रहे हैं। आज हमने कलाम रसूल को सुना, आज हमने रसूल की ज़ियारत की। भाई जिंदा तो कोई नहीं था जिसने रसूल को देखा हो। भाई तुम सुन्नती रखो या इतराती रखो, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 18,000 सुन्नती पढ़ चुके थे। पता चला रसूल की सुन्नत अगर अल्फाज में ढले तो हदीस नजर आए, अगर रसूल की सुन्नत किरदार में ढले तो मौलाना नजर आए। अब जाहिर है मामून ने जब दाम कर लिया ना, मेरा वली है सारी पैसे क्या करेंगे तो नहीं करेंगे, ये वो पूरे वो वाक़या। और फिर शर्त ये है, ज़माना ये न समझे वली अहद था, इनके हुक्म पर सारे काम हो रहे हैं। इन्नी अस्को तो फर्जंद रसूल खामोश रहेगा। ये ज़माने वालों को बतला दिया कि मैंने पहले कह दिया, ये जो कुछ करे वो हमारा हुक्म नहीं। अल्लाह जाने क्या हिकमत थी। यदि वो ताईद लिखवाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मौला ने ज़माने वालों को बताया कि ये जो कुछ करेगा अपनी ख्वाहिश पर करेगा। कुरान की आयत भी है ना, ये अपनी ख्वाहिश पर अमल करते हैं। अच्छा, लोगों ने ताले देना शुरू कर दिए, क्या ताला दिया कि वली है बच्चों को इतने बड़े बड़े थे, बड़े बड़े मुफ्ती थे, कारी थे, इल्म वाले लोग थे, एक बच्चे को वलियायत बना दिया। ताने जब पढ़ने लगे ना मामून के कामों में, हम मनाज़रा कर लो, मनाज़रा कर लो। खाली मुसलमान नहीं, ताने मुसलमान दे रहे थे। मामून बड़ा सही था, कहा ये ताने मुसलमान दे रहे, कहा जितने मुफ्ती हैं मुसलमान भी जमा हो जाए, जितने यहूदी हैं उलमाए यहूद को भी बुला लो, जितने ईसाई हैं ईसाइयों के आलिम को भी बुला लो। अगर तुम मुझे ताने दे रहे हो, बात करके देखो, थकेंगे नहीं आगे, अभी तो गुफ्तगू शुरू की है, थकेंगे नहीं। कहा बुला लो। अब एक मर्तबा बाजार दरबार सजा है ना, दरबार कुर्सियाँ लगी हुई, यहूदी आलिम आ गए, ईसाई आलिम आ गए, मुसलमानों के मुफ्ती वो भी आ गए, सारे बैठे हुए थे, दरबार खत्म हो गया। अब मेरे बहुत सारे मामून ने कहा इतनी भी इज्जत ना दो कहीं मेरी हुकूमत ही खत्म हो जाए। पर्दे पर्दे ना उठाओ, इल्मी जवाब तो देंगे लेकिन पर्दे खोल उठाए। ये भी क्या कुरान करते हैं, पहले बैठ के साथ कुरान पर देखें, क्या इल्मी जवाब था कि बात मेरी रह जाए और मेरा धर्म भी रह जाए और हुकूमत भी बच जाए। धर्म को भी बचाना है, हुकूमत को भी बचाना है। पता नहीं आप गौर कीजिएगा जुमला में क्या है कि कई मर्तबा का खबरदार कोई पर्दे ना उठाए, दरबार के पर्दे ना उठाए। सारे मुहाफिज जितने मुहाफिजान थे, मुहाफिजीन का कोई पर्दे ना उठाए, जितने दरबार थे का कोई पर्दे ना उठाए। आखिर इमाम कहते तशरीफ लाए, एक मर्तबा किसी ने पर्दे नहीं उठाए, अब रिवायत करने वाले पर्दे खुद उठे। पर्दे खुद उठे और कहा था दरबार में कोई ताज़ीम के लिए ना उठे। पता नहीं आप गौर कर रहे थे
اب مامون نے دیکھا کہ اٹھ گئے صاحب، بٹھانا پڑا برابر میں، کیا کریں خود بھی اٹھا. کسی نے پوچھا تو کیوں اٹھا تھا؟ میں نے منع کیا تھا، خود کیوں اٹھا؟ کیا کریں تب مجھے پتہ ہی نہیں میں اٹھا کب ہوں. کیا کریں بھائی جب خدا ہے آواز بختا ہوں. بے شک اللہ اکبر. تو تعظیم کرو یا نہیں کرو جسے رب عزت دیتا بے شک ہے، یا اللہ کی مشیت کے بے بدلے. شک اب میرے معزز سامعین، اب ماموں نے کیا کہا؟ پہلے مسلمان کہا کہنا بھائی واہ ہر کل جملہ کہہ کر کیا کریں بھائی واہ اگر اتنی محبت کے بغیر مجھ سے کھا بھی جاؤ تو عبادتیں منہ پہ ماری جائے گی. کیا کریں بے شک بے شک بے شک بے شک آپ پہلے تو انکار کہنا مسلمانوں کے مسلم علماء. اب بتاؤ پہلے تم بات کرو گے، بات دوسرا کی کہہ رہے ہو، بچے کو بل کیا ہے بنانا کیا ہے بولو گے. مولا پیچھے دیکھتے ہیں، ناموں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیا کریں سبحان اللہ کیا کریں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کچھ یہ وہ دے دیں جو دسارا کی علماء بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی واہ تاریخ کیوں بہت جاتی ہے تو کامیابیوں کو لاجواب نہ کر سکے جب تک علی کے چاہنے والا کیا کریں بے شک بھائی واہ بھائی کوئی جنگ ختم ہی نہیں ہو سکتی علی کے بے چاہنے والے شک کے بے بغیر. شک بے شک بے شک اب سارے مسلمانوں نے کہا نہیں ہم پاس پیسے یہود ایک مرتبہ یہود کو ادھر دیکھا، یہودوں کا اچھا دو عالم، ایک عیسائیوں کا تھا ایک یہودی. عیسائی عالم میں پہلے عیسائی عالم کو کہا جاسوس کو تم سوال کرو. جیسے عیسائی عالم نے کہا کہ مجھ سے کیوں سوال کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھائی واہ کیا کریں واہ واہ کیا کریں ان کے سمجھ کیا کریں واہ واہ کیا کریں بھائی تو واہ آج میں آپ نے بتا تمہاری حسرت نہ رہ جائے کاش میں سوال کر لیتا سبحان اللہ کیا کریں بھائی واہ کاش میں سوال کر لیتا. تو اس نے عورت کیا ٹکڑا تھا آغاز. عیسائی عالم کیا کہہ رہا ہے 8ویں نام پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے مسلمان مانتے ہیں. واہ واہ کیا کریں سبحان اللہ بھائی واہ بہت خوب اور نے فرمایا سوال مکمل کرو بھائی واہ یا بات روکو نہیں. کیا کریں بھائی واہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں تو بات آگے کرو. کہا جس کو سارے مانے عیسائی بھی مسلمان بھی تو اس کی فضیلت زیادہ ہے بھائی واہ یا جس کو صرف کیا مسلمان کریں کیا کریں مانے عیسائی نہ مانے اس کی فضیلت زیادہ ہے. بھائی واہ جس کو تھوڑے مانے ہاں مسلمان تھوڑے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا جس کو سارے عیسائی بھی مانے سارے مسلمان بھی بھائی مانے واہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. جس کو زیادہ مانے یہ تو فیصلہ 8ویں امام کے دربار میں ہو گیا تھا بھائی واہ چاہے کثرت جدید کو مانے. کیا کریں بھائی واہ میرے پاس کثرت کا بیان ہی نہیں. جب اس نے کہا کثرت کے لوگ سارے مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا میرے معزز سامعین حضرت عیسیٰ اللہ کا نبی. فرمایا سنو 8ویں امام کیا فرماتے ہیں فرمایا سنو میں اس حضرت عیسیٰ کو نبی مانتا ہوں جس نے ہمارے نبی ہمارے نانا کی آنے کی خبر دی تھی. کیا کریں بھائی واہ سبحان اللہ کیا فرمایا میں اس عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہوں جس نے ہمارے نانا کی آنے کی خبر دی تھی اور یہ کہا تھا جو آخر میں آئے گا وہ ہمارا بھی سردار ہوگا. ارے کیسے تم ہو جو غلام کو سردار سے زیادہ فضیلت دے رہے ہو. بھائی واہ کیا کریں بہت خوب میرے معزز سامعین میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت مولا علی سے بھی کم ہے. بے شک بے شک بعد میں آتا دلیل دے رہا ہوں کیسے میرے معزز سامعین جیسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب امام کا وقت کیونکہ امام سے توسل بھی کرنا ہے اس مجالس میں جب بار مولا کا ظہور ہوگا ظہور ہوتے وقت کوئی برا نہیں کرے کیا کریں واہ واہ سبحان اللہ بھائی واہ چاہنے والا کوئی برا نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ عجیب بات ہے. ایک مرتبہ میرے مولا جیسی آواز بلند کریں گے جتنے بھی
بستر پر لیٹا ہوا انسان بھی اپنے آقا کو لبیک کہے گا، جوان ہو کر تندرست ہو کر حاضر ہو۔ یہ بیماریاں ختم۔ اب میرے بہت سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی نیچے آئیں گے زمین پر، نماز کا وقت ہوگا، بعد میں مولا کیا فرمائیں گے؟ یا ابن مریم، نماز کا وقت ہوگا، یا ابن مریم تقدم تصلی، اے مریم کے بیٹے آگے بڑھو، نماز پڑھو۔ ایک مرتبہ بعد میں مولا فرماتے ہیں مریم کے بیٹے آگے بڑھو، نماز پڑھو۔ قال عیسیٰ ابن مریم تفضل کیف اتقدم تفضل وانت ابن زہرا، اے مریم کا بیٹا کیسے آگے بڑھے جب زہرا کا لال موجود ہے۔ عیسائی علیہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ افضل نبیوں کے سردار کو کہا میں اس آٹھویں امام نے کیا فرمایا، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے ہمارے جد کی خبر دی اور دوسری دلیل اس نے دی کیا انداز اکرام بدنا۔ کل تو انشاءاللہ آپ جلدی ہیں کہ 9:30 میں یہاں مجلس پڑھ کر پھر جاؤں گا کیونکہ وہاں جلوس کی مجلس ہے، اس لیے تصویر مستعفی ہوگا، ورنہ یہ جو ابھی آئے ہیں یہ بلکہ میں کہوں گا میں طالب علم آپ سے پھر محروم رہ جاؤں، اس لیے آپ وقت پر تشریف لائیں۔ کل میں فکس 9:30 بیٹھ رہا تاکہ پھر جلوس کی مجلس میں بھی اللہ نعرے آگے رکھا ہوں میرے بہت درست اس کی 10 بستار۔ اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل کس نے؟ عیسائی علیہ نے کہا جو آسمانوں میں ہے وہ زیادہ افضل، جو زمین میں ہے یا وہ زیادہ افضل، اس کی فضیلت زیادہ ہے جو آسمانوں میں ہے یا اس کی فضیلت زیادہ ہے جو زمین میں ہے؟ کہا تم نے کبھی ترازو کو دیکھا ہے؟ ترازو کو دیکھا ہے؟ کہاں ترازو کو دیکھا ہے؟ کہ جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پلڑا نیچے ہوتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ کیا جو فضیلت میں ہلکا تھا آسمانوں میں چلا گیا؟ میرے معزز سامعین، اب یہ کبھی تعلیم ہے اسے راس و چالو کا وقت کاٹتا مناظرہ پورا ہے کہ گھنٹے کا وقت نہیں ہے، مرن میں تھوڑا سا راس و چالو کا کے بڑھا۔ کون ہے راس و چالو؟ کہا میں سوال کروں اور میں مناظرہ کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تو کیا کہنا چاہیے؟ کہا وہ افضل ہے کہ فتجلی جسے رب نے تجلی دی، پتہ نہیں آپ غور کیجیے گا جسے رب نے تجلی دکھائی۔ ایک مرتبہ عجیب بات ہے کہ تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور پورا معراج کا ذکر کرتے کہا جسے رب نے اپنے پاس بلایا۔ اور میرے بہت سا سامعین ایک مرتبہ کا اتنا بتا مولا نے اسے تھوڑے فاصلے پر تھا، کہا اب جس تورات کو پڑھتا ہے اس کے فلاں پیج کو کھول، فلاں پیج کو کھول۔ ایک مرتبہ کھولا، حالانکہ امام کے سامنے کوئی کتاب تورات کی نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہے فتجلی ربہ، ایک مرتبہ جہاں جس پہاڑ کا تذکرہ ہے اور اس پہاڑ کے تذکرے کے بعد کہ وہاں پر آخری نبی آئیں گے، اس پر پہلی وحی نازل ہوگی، اس وحی کی برکت سے، کیونکہ آخری نبی کی برکت سے حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی، اس کی نبوت کے اکرام سے حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی۔ ارے وہ افضل جن کی نبوت کے اکرام سے نبوت ملے، جو لکڑی سے بنا ہوا ہے، جو رسول کا گوشت ہے، جو
फरजंद रसूल मौला ने फरमाया परेशान क्यों हो? आग रोशन करो, आग रोशन करो, आग रोशन करो कि इसमें से जो बाल जल जाए वो बाल मेरे जद के नहीं है, जो आग में चमकते हुए नजर आए वो हमारे जद रसूल के बाल है। 3 बाल ही जले थे, थकेंगे नहीं आप, बाकी बाल रोशन थे। कहा जो रोशन होगा वो मेरे जद के बाल है। अरे जिसको आग जनाब इब्राहिम को जला ना सकी तो फिर इब्राहिम के सरदार के बालों को कैसे जलाएगी? जब बाल का ये असर है, आग का क्या असर होगा? मुझे तो जल्दी नहीं है कोई। चलो पढ़े मोहम्मद मेरे बहुत सामने अल्लाह अकबर। बस मैं आपकी वाक़या जो बहुत आपने सुना है, लेकिन बच्चों और जवानों की अर्ज कर रहा हूँ। जब मस्खरों और जादूगरों ने तौहीद कैसे की, खाना गायब करने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया। इमाम का एक पहले रिवायत में सुना कि हमारा कंट्रोल शायद पर भी अल्लाह शायद पर भी है। कंट्रोल शायद पर भी अल्लाह ने हमें अख्तियार दिया है। हम शायद को लाशायद को शायद बना सकते हैं। अब जैसे उन्होंने इमाम के सामने से दूसरों को नजर नहीं आ रहा था, इमाम के सामने तो मौजूद था। अब इमाम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया। क्या इशारा? ये बताए कालीन थी, शेर की कोई चीज नहीं थी, शेर की कोई हड्डियां नहीं थी, गोश्त नहीं था, गोश्त नहीं था, कुछ भी नहीं था तो वो काली। एक इशारा किया, हड्डियां भी बनने लगी, गोश्त चढ़ने लगा, गोश्त चढ़ने लगा। एक मर्तबा कहा इन जादूगरों को खा जा। जब जादूगरों को खा लिया तो दोबारा इशारा किया, वही अक्स, वही कालीन। अब वहां शेर की कोई चीज नहीं थी, ना हड्डियां थी, ना गोश्त था, ना पोस्त था। तो अब ये जादूगर जिनका जो इंसान थे, जिनका गोश्त मैंने इंसान भी माहौल के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो इनको मानेगा वही इंसान होगा। वरना चौथे इमाम से किसी ने पूछा, मौला ये तवाफ करने वाले कौन हैं? जरा बता दीजिए। उंगलियां जो ऊपर बढ़ा दी, कहा देखो कौन है? कहा मौला 2-4 के अलावा सारे जानवर तवाफ कर रहे हैं। तो मौला ये जानवर क्यों बने? क्या जो हमें मानेगा वही इंसान है, बाकी भेड़ ही है। अच्छा जैसे ही वापस कालीन है, एक मरतबा फरमाया देखो हमारा कंट्रोल लाश है को शय बनाना, शय को लाश है बनाना। जो लाश है थी, शेर की हड्डियां, गोश्त कुछ भी नहीं था, इशारा करके उसे शय बना दिया। और ये जो जादूगर शय थे, इशारा करके ये लाश है बना। मेरे पास यमला शरीफ इनको तबाह सबके अला जल्द 8 मिनट में बताया है शबीर के बेटे, जब तुझे रोना आए तो मेरे जब हुसैन के लिए मुसलमान के नाम में नजर आ रहे हैं तू सब देख रहा। तो इब्ने शबीर कहता है कि जब 7वें माह की शहादत हुई है, अज़ादार ने कहा क्योंकि जब आप आवाज़ें बुलंद करके होते हैं खसूसी मजलूम के सामने रोने का खसूसी रहते हैं। जब भी तुझे रोना आए, फिर फरमाया रिवायत का अल्फाज है कि मौला हुसैन पर कोई नहीं रोएगा। जब भी मोमिन याद करता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। और खुद मौला हुसैन बताते हैं फला यज़कुरूनी इल्ला बका, फला यज़कुरूनी मोमिनुन इल्ला बका, मुझे मोमिन याद नहीं करेगा, जब भी याद करेगा उसकी आंखों में नमी होगी, वो रोएगा।
भैया